دو چیز کا آپ لوگ خیال رکھیے، ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم دین سیکھنا فرض ہے، چاہے عمر کوئی ہو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیے اور امام غزالی جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جب انسان جس منزل پہ پہنچتے ہیں اور جس کام کو وہ انجام دینا چاہتے ہیں اس کا پورا علم اس کے پاس موجود ہو۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے 10 سے 12 سال تک تو چھوٹ ہے، 12 سال کے بعد جب یہ بچہ ناپاک ہوتا ہے، بچہ 12 سال کی عمر کو ٹپتا ہے تو یہ ناپاکی اور پاکی کا مسئلہ اس کے ساتھ لاگو ہوتا ہے۔ اب جب یہ بچہ ناپاک ہو گیا تو اب اس پر اس وقت فرض ہو گیا کہ یہ پاکی کیسے حاصل کرے گا۔ تب تک تو اس کے لیے چھوٹ تھا، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن حد بلوغیت کو اس نے پار کیا ہے تو اب اس پر فرض ہوتا ہے کہ تم ناپاک اگر ہو گئے ہو تو پاک کیسے ہوگے، پاکی حاصل کیسے کرو گے، اس بات کا جاننا اس پر فرض ہو گیا۔ اس کے بعد جب پاک ہو جائیں گے نماز فرض ہوگی اس پر، نماز پڑھنے جائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کیسے کھڑا ہونا ہے اس کو، اس وقت اس پر وہ بات اس پر فرض ہوتی ہے۔ کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قرات کرنا ہے، کہاں تسبیح پڑھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں جھکنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، اس وقت اس پر فرض ہوتا ہے۔ اس لیے علم دین کا اتنا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، اگر ایک انسان ہے وہ ناپاکی کی حالت میں پہنچا ہے، غسل کا طریقہ اسے نہیں معلوم ہے، غسل کے فرائض اسے نہیں معلوم ہے، اس نے تو نہایا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے لیکن فرض کو اگر ادا نہیں کیا ہے، غور سے سننا میرے دوستو، اگر اس نے فرض کو ادا نہیں کیا ہے، غسل میں جو باتیں فرض ہے اس پر اس کو عمل نہیں کیا ہے اور اس نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل بھی کیا ہے، اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر میں رب فرمائے گا اے میرے بندے قریب آ نماز لے کے آ سجدہ لے کے آ قیام لے کر کے آ رکوع لے کر کے آ۔ بندہ حاضر ہوگا، کہے گا مولا قیام یہاں ہے، رکوع یہاں ہے، سجدہ یہاں ہے، قومہ یہاں ہے، قرات یہاں ہے، سلام یہاں ہے، فاتحہ یہاں ہے، نیکی یہاں ہے، ثواب یہاں ہے۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے تو نے تو نماز پڑھا ہے لیکن تیری نماز قابل قبول نہیں ہوئی ہے، تیری نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئی ہے۔ وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو نماز بھی پڑھا ہے، میں نے تو رکوع بھی کیا ہے، میں نے تو سجدہ بھی کیا ہے، میں نے تو قومہ بھی کیا ہے، میں نے تو جلسے میں بھی بیٹھا ہے، میں نے تو قرات بھی کیا ہے، میں نے تو سجود میں بھی گیا ہے، میں نے تو تحیات بھی پڑھا ہے، میں نے تو اپنے نبی پر سلام بھی پڑھا ہے، میں نے تو سلام بھی پھیرا ہے، پھر نماز کہاں گئی؟ رب فرمائے گا اے میرے بندے تو ناپاک ہو گیا تھا، تیرے اندر پاکی کا کوئی مسئلہ، تو ناپاک ہو گیا تھا، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ تو نہیں جانتا تھا، تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا ہے، اس لیے تیری نماز قابل قبول نہیں ہے اور تیری نماز تیرے منہ پہ مار دیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک میرے حساب سے نہیں بھی تو 2-4 ہزار میلاد میں آپ لوگ شامل ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس علاقے میں میلاد شریف بہت زیادہ منایا جاتا ہے، لیکن اس علاقے کے لوگ جو میلاد مناتے ہیں نا وہ رسم کے طور پر مناتے ہیں۔ اذان ہو جانے دیجیے۔
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بتا رہا تھا کہ ہر مسلمان عورت مرد، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، سب پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ جب جس کو جس چیز کی ضرورت پڑ جائے اتنی بات اس کو معلوم ہونا اس کے لیے فرض ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کے ساتھ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، کبھی وہ پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے، پھر پاک ہوتا ہے، پھر ناپاک ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے یہ۔ اگر آپ میں سے کوئی ناپاک ہو جائے تو مجھے یہاں بتا سکتے ہیں کہ پاکی ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ بچپن سے لے کے اب تک میلاد سنتے آئے ہیں، میلاد کیوں منایا جاتا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہر مسلمان عورت مرد پر دین کی بات ہے، دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ لیکن یہ میلاد شریف جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح سے پہلے نہیں منائے تھے، یا اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں میلاد کا محفل نہیں سجائے تھے۔ لیکن علماء کرام نے جب اس منظر اس حدیث کو دیکھا کہ میرے نبی فرماتے ہیں ہر مرد اور ایمان والے پر، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب پہ فرض ہے، تو اب کیسے سب سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے میلاد منایا جائے کہ اگر بیٹی کی شادی ہے تو گھر پہ میلاد مناؤ، تاکہ تمہارے بیٹی کے صدقے میں اور اس میلاد کے صدقے میں دوسرے لوگ جب اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے تو وہ نکاح کا طریقہ سمجھ جائیں گے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کس طریقے سے کرائیں۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس نیت سے میلاد میں آئیے۔ کسی کا باپ مر گیا، 3 دن بعد اس کا چہرم کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے آپ لوگوں کو؟ اس میں آپ یہ نیت رکھیے کہ آج باپ اس کا مرا ہے تو اس باپ کے مرنے کے خوشی میں اور میلاد النبی کے صدقے میں ان کے باپ کی آج مغفرت ہونے والی ہے۔ اور یہاں ہمیں کیا سبق دیا جاتا ہے؟ جب کسی کا باپ انتقال کرتا ہے اسے کیسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کیسے نہلایا جاتا ہے، اسے کیسے کاندھے پہ لے کے گھوما جاتا ہے، یہ باتیں اس کے چہرم میں بتایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس بات کو دھیان سے سیکھیے، کل آپ کا باپ جب مر جائے تو اس وقت اس کو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کام کو آپ انجام دے دے۔ ہر انسان اگر ایک میلاد میں 5 مسئلہ اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو اگر 1 سال میں 50 مسئلہ 50 میلاد میں وہ شامل ہوتا ہے تو 500 مسئلہ اس کو یاد ہوگا۔ لیکن یہ کوشش تو ہے نہیں کسی میں۔ یہ تو فارمولہ نبھانے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ ہم اس کے میلاد میں آئیں گے تو وہ بھی میرے گھر میں آئیں گے، ہم اس کے گھر میں جائیں گے تو وہ بھی میرے گھر میں جائیں گے۔ اے میرے دوستو، آپ کسی ولیمہ کے محفل میں شامل ہوتے ہیں، وہاں علماء کرام کیا بتاتے ہیں اس میلاد میں، اس کا طریقہ سیکھیے کہ جب اپنے آپ بچوں کی ولیمہ کریں گے تو کیا اس میں سنت ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اسی طریقے سے آپ ولیمہ کیجئے۔ اس کو کہا جاتا ہے فرض، کہ ہر مسلمان عورت مرد پر علم دین سیکھنا فرض ہے اور بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھولے میں رہ جائیں اور خدا وہاں پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے کیوں نہیں علم دین حاصل کیا تھا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا کہ مولا میں مفلس تھا، مجبور تھا، کمانے جاتا تھا، پریوار کا مسئلہ میرے ساتھ تھا، بچوں کا مسئلہ میرے ساتھ تھا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو میرے محبوب کے ذکر میں شامل نہیں ہوتا تھا؟ میرے محبوب کی میلاد میں شامل نہیں ہوتا تھا؟ میرے محبوب کے میلاد میں جب وہ نبی کی سنت کو بتایا جاتا تھا، دین کی بات کو بتایا جاتا تھا، اس وقت تم کہاں تھا؟
پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ فرض کا انکار بھی نہیں ہے، کرنا پڑے گا اور حساب وہاں دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، آپ کسی شادی کے محفل میں شامل ہوتے ہیں، وہاں کیا بات ہوتی ہے، شادی کیسے کرنی چاہیے، کیسے نہیں کرنی چاہیے، علماء میلاد میں بتاتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ کے خاندان میں شادی ہو، تو آپ اس پر غور کیجئے کہ اس میلاد میں کیا کیا بتایا گیا تھا۔ اسی میلاد کے ساتھ اسی طریقے پر آپ اپنے بچوں کی شادی کرائیے۔ وہاں پر زینت کے لیے کیا کیا چیز منع ہے، کیا کیا چیز جائز ہے، اس کو سیکھنے کو آپ کو میلاد شریف میں ملتا ہے۔ اس کو آپ غور کیجئے۔ اکثر میلادوں میں کہا جاتا ہے کہ ڈی جے مت بجائیے، نبی کی محفل سجائیے، نبی پاک کی نعت گنگنائیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، بچوں کی شادی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ناچنے والے کو آپ دروازے پہ بلا لیتے ہیں اور رات بھر نچا نچا کر کے ایک جشن مناتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، اگر ذرہ برابر ایمان اگر اندر ہے تو مجھے بتاؤ اس شادی میں برکت ہوگی؟ اور کیا یہ سنت مصطفیٰ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ڈی جے بجانا، نچنیاں کو لانا اور غیر لوگوں کو لا کے نچانا، یہ حقیقت میں شادی نہیں، بربادی ہے، بربادی۔ اور وہ رشتہ قیامت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جس رشتے میں یہ سب چیز موجود ہو۔ آپ ہماری بات کو چھوڑیے، آپ خود دیکھیے جتنی شادی ہوئی ہے آپ کے نظروں کے سامنے، اور جس شادی میں لوگ نچنیاں لا کے نچایا، فحش کلامی کیا، غلط باتوں کو لایا، آپ اس رشتے کو اٹھا کے دیکھیے، وہ خوشحال کہیں پہ نہیں ہے، نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے، کیونکہ اس نے سنت نبی کا مذاق اڑایا ہے۔ شادی کرنا کیا ہے؟ ان نکاح من سنتی فمن رغبا ان سنتی فلیس منی۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، سنت۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز میری پسندیدہ سنت، فلاں چیز پسندیدہ نہیں، بلکہ شادی کو بالخصوص کہا ہے کہ یہ میری پسندیدہ سنت ہے، اس پہ عمل کرو، اس پہ انکار کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے۔ لیکن آپ ہمارے سماج، ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ شادی کے نام پر، سنت کے نام پر الگ الگ طرح سے نہ جانے کہاں کہاں سے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں دماغ میں۔ تو میرے دوستو، علم دین سیکھو اور سکھاؤ۔ اگر علم دین حاصل ہوتا، اگر علم دین اس کے اندر موجود ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ غلط کام کبھی نہیں کرتا۔ تو علم دین کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کو جاننا ہوگا کہ قومہ کس کو کہتا ہے، تکبیر کس کو کہتا ہے، تحریمہ کس کو کہتا ہے، سجدہ کس کو کہتا ہے، رکوع کس کو کہتا ہے، قرات کس کو کہتا ہے، قومہ کس کو کہتا ہے، جلسہ کس کو کہتا ہے، سلام کس کو کہتا ہے۔ جب تک ان باتوں کو آپ جان نہیں لیں گے، اس کا علم آپ کو نہیں ہوگا، تب تک آپ ادا نہیں کر پائیں گے، اور جب تک ادا نہیں کریں گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے مسئلے میں پہنچیے گا، نماز میں کھڑے ہوئیے گا، اس وقت نماز کی باتیں آپ پر فرض ہو جائے گی، اور آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اگر دولت دیا تو کیا آپ ہو جائیں گے؟ مالک نصاب۔ آپ پر کیا فرض ہوگا؟ زکوٰۃ۔ اور جب تک آپ زکوٰۃ کا مسئلہ جانیں گے نہیں، ادا کیسے کریں گے؟ اس وقت زکوٰۃ کا مسئلہ ان لوگوں پر جاننا فرض ہوتا ہے جن لوگ صاحب نصاب پر پہنچتے ہیں، یعنی جس کے پاس دولت آ گئی، مالدار ہو گئے، اس وقت اس پر زکوٰۃ کا مسئلہ فرض ہوتا ہے کہ اب جانو، سیکھو، سمجھو، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان آتا ہے، زکوٰۃ نکال کے دے دیتے، یہ ادا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ 1 سال گزرنا چاہیے۔ اب پیسہ آیا قربانی کے مہینے میں، پیسہ آیا محرم کے مہینے میں، پیسہ آیا ربیع الاول شریف کے مہینے میں، اور زکوٰۃ نکل رہا ہے رمضان کے مہینے میں۔
तो आप पर फर्ज ना है, जानिएगा तब ना अदा कीजिएगा। और जब तक अदा नहीं करेंगे तो अदा नहीं होगा, और जब तक अदा नहीं करेंगे आप मुजरिम कहलाएंगे, अल्लाह की बारगाह में आप मुजरिम हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने अगर और दौलत दिया तो हज फर्ज होता है। तो हज फर्ज जब होता है, हज करने जाएंगे, कहाँ सफ़ा है, कहाँ मरवा है, किधर दौड़ना है, किधर बैठना है, कहाँ नमाज पढ़ना है, कहाँ मक्खी को मारना भी जायज़ नहीं है, इन सारी बातों को आप जानेंगे, उसके बाद आपका हज मुकम्मल होगा। खाली चक्कर लगा लेने से नहीं होगा। तो इल्म दीन सब पर फर्ज है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, अमीर हो गरीब हो, सब पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। अगर लड़का है उस पर भी फर्ज है, लड़की है उस पर भी फर्ज है। मैं बता रहा था पाकी का मसला, तो पाकी का मसला जो है हर इंसान के साथ है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप कैसे पाकी हासिल करेंगे? नहाने के लिए जाइए, साबुन लगाइए, पानी उझलिए, आप पाक नहीं हो सकते हैं। दरिया में जाइए, डूब के मरिए, फिर भी पाक नहीं। क्यों? कि उसका जो नियम है, जो तरीका है, जो कायदा और कानून है, उसको आपने समझा नहीं है और उस पर अमल भी नहीं किया है। और जब तक इस कायदे पे अमल नहीं करेंगे तब तक हरगिज़ गोसल नहीं हो सकता। और जब तक गोसल मुकम्मल नहीं तब तक वज़ू भी आपका मुकम्मल नहीं होगा, और जब तक वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो हज भी नहीं होगा। समझ गए मसला? तो आज आप एक मसला सीखिए, फिर कहीं पर किसी भी जगह पे आप जाइए मिलाद शरीफ में, तो वहाँ गौर कीजिए कि हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है। वहाँ भी आप ज़्यादा बातों को नोट मत कीजिए, 2 से 3 बातों को अपनी जहन में बसाइए। आज अगर 3 मसला आपने सीख लिया, अगले मिलाद में आप 3 बातें और जान जाएंगे, फिर अगले मिलाद में 3 मसला और सीख लेंगे, तो आपके पास महफिल में आप शिरकत 3 जगह किए और मसला आपको 15 मालूम हो गया। इसलिए उलमा इकराम कहते हैं कि अगर अकीका का, बेटे का अकीका है तो पहले मिलाद शरीफ का महफिल सजाओ, और बेटी की शादी है तो पहले नबी की हदीस बयान करो, और मिलाद सजाओ और महफिल सजा के लोगों को बुलाओ। उसके बाद बताओ, है लोगों, बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, इसमें सुन्नत ये है, इस पे अमल करना। नबी की हदीस ये कह रही है, नबी का फरमान ये कहता है कि बेटी को रुखसत करना है तो इस तरीके से करना है, बेटी को अपने घर से जुदा करना है, इस तरीके से करना है। मेरे दोस्तों, उलमा बताते हैं कि बहू घर में लाओ तो दीनदार लाओ। ये बात आप कब सीखेंगे? जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि बहू जो घर में लाना है तो वो कैसा लाना है, किस मिजाज की होगी, किस ख्याल का होगा, उसी हिसाब से उनको लाना है। तो नबी फरमाते हैं, क्या लोगों कुछ मत देखो, देखना है तो सबसे पहले उसके अंदर देखो कि दीनदार है कि नहीं है। अगर दीन की दौलत उसके पास है तो दुनिया की सारी दौलत उसके पास है, और अगर दीन की दौलत नहीं है तो पढ़ लिख करके करोड़ों रुपया महीने में हासिल कर ले, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। जब तक दीन की बात उसके अंदर नहीं होगी वो इंसान नहीं, जानवर बन के ज़िंदगी गुजारेगा। आज हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ा करके बहुत बड़ा बना देते हैं, और अल्लाह से दुआ है कि मौला हम सब के बच्चों को और आला से आला तालीम अता फरमा। लेकिन मेरे दोस्तों, जहां आप सारी तालीम देते हैं मना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, सब कुछ बने, लेकिन वहाँ उसको दीन की बात, इतनी बात ज़रूर दीजिए कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर इंसान नापाक हो जाए तो पाकी का मसला सीखने के लिए उस पर फ़र्ज़ होता है कि उस वक्त वो मसले पे अमल करके पाकी हासिल कर ले। खाने बैठे तो खाने का तरीका वो दीन के तरीके से सीख ले, जानवर के तरह मत खाए, इंसान बन करके वो खाना खाए।
یہ انسان بن کر کے کھانا کھانے کا حکم آپ کو دنیا کا علم نہیں دے سکتا، یہ جب بھی دے گا تو دین کا علم دے گا کہ ایسے بیٹھو، میرے نبی فرماتے ہیں اس طریقے سے بیٹھو، یہ بیٹھنا سنت ہے، اس طریقے سے کھانا کھاؤ، یہ کھانا سنت ہے۔ کھانا سنت کیسے جانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھانے کی سنت کیا ہے جانتے ہیں؟ چاہے تو دونوں پیر اٹھا کے آپ بیٹھیے یا ایک پیر بچھا کے دوسرا پیر اٹھا کے آپ بیٹھیے، یہ بیٹھنا سنت ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ سنت معلوم ہے نہ فرض معلوم ہے، بس دنیا کے کلچر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا فرق تو یہاں نہیں، مرنے کے بعد ضرور ہوگا، بہت مشکل گھڑی ہوگی وہاں پر، کیونکہ انسان کو وہاں پل صراط سے پار کرنا ہوگا، گزرنا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیا ہے؟ 500 سال کا ایک پل ہے جو انسان اس میں پیدل چلے گا، اور وہ تلوار کے دھار سے زیادہ باریک ہوگا اور تیز ہوگا، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ وہ انسان اسی سے گزرے گا ہر انسان۔ اب جس کے اندر عمل جیسا ہوگا، دین کی باتیں جیسی ہوگی، جتنا وہ محبت سے دین پہ چلا ہے، عمل کیا ہے، اسی حساب سے گزرے گا۔ اور جو کٹ کے گرے گا اس کے نیچے جہنم ہے، جو کٹ کے گرے گا اس کے نیچے جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو پار کر جائے گا وہی پکا سچا مسلمان اور ایمان والا ہوگا، اور وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ بات جو آج ہم سب کے سمجھ میں ہے کہ جیسے پایا کھا لیا، جیسے پایا شادی بیاہ کر لیا، جیسے چاہا نماز پڑھ لیا، جیسے چاہا نہا لیا، یہ تو ابھی تو سمجھ میں نہیں۔ اس وقت جب پل صراط سامنے ہوگا اور گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے اور لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، وہاں یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کاش دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کی بات کو بھی سیکھتے اور دین پہ عمل بھی کر لیتے، تو اس جگہ جو ہے ہم جب پل پہ سوار ہوتے تو کٹ کے نہ گرتے بلکہ آسانی کے ساتھ پار کر جاتے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ پل کوئی چھوٹی موٹی پل نہیں ہے کہ آپ دوڑ کر کے پار ہو جائیں گے۔ 500 سال ایک آدمی اس پہ چلے گا، تب جا کے اس پار سے اس پار ہوگا۔ اور حالت ایسی ہے کہ تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ اور ہر انسان کو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، سب کو اس سے گزرنا ہوگا۔ پار وہی ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنے نبی سے سچی محبت رکھا ہے اور رب کی فرما برداری میں زندگی گزارا ہے۔ میرے دوستو وہی پار ہوگا، اور جس کے اندر دین کی محبت، دین کی بات اور شریعت پہ عمل کر کے زندگی گزارا ہے، وہی اس پل سے پار ہوگے۔ تو یہ محفل جو سجائے ہیں ہمارے سہیل صاحب، تو شادی کے سلسلے میں ہے، تو آئیے چند بات شادی کے تعلق سے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو مختصر انداز میں لے کے ختم کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے دربار میں سارے لوگ موجود تھے، وزیر تھا، سپاہی تھا، جتنے بھی لوگ تھے، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، گاؤں کا بھی تھا، دیہات کا بھی تھا، شہر کا بھی تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ محمود غزنوی نے ایک سوال رکھا کہ لوگوں یہ بتاؤ، کوئی مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا سکتا ہے؟ سارے لوگ چپ ہو گئے۔
ایک شخص دیہات کا رہنے والا تھا، ان پر آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے سلطان صاحب میں یقیناً آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 6 مہینے کا چلہ کرنا پڑے گا، اور میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ ایک دن میں کماتا ہوں تب میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے، نہیں کماتا ہوں گھر کے لوگ بھوکے رہتے ہیں، اس لیے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرانے میں 6 مہینہ گزرے گا، اور 6 مہینہ مجھے محبت سے اور عقیدت سے چلہ کرنا پڑے گا، اور چلہ کرنے کے بعد میں 6 مہینے کے بعد خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، لیکن ہے اس سے پہلے بادشاہ، اس سے پہلے میرے گھر کا جو خرچ ہے اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کیا کیا، اس شخص کے گھر کا خرچہ جو ہے جمع کرایا 6 مہینے کا، اور بھیجوا دیا اس کے گھر میں، اور سمندر کے کنارے پر ایک محل بنایا، ایک مکان بنایا اس شخص کو وہاں رہنے کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ محل بن کے تیار ہے، جاؤ تم چلہ کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اور 6 مہینہ کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دینا۔ وہ شخص گیا، بڑے خوشی کے ساتھ گیا، اور اس گھر میں جا کے رہا، کھایا پیا، اس کے بال بچے بھی کھائے پیے، 6 مہینہ گزر گیا۔ تب کسی نے، بادشاہ نے کہا وزیروں سے، جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آدمی آیا کہا کہ بتاؤ بھائی، تو نے کہا تھا کہ 6 مہینے کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دوں گا، تو بتاؤ کیا ترکیب تم نے سمجھا ہے، کیسے بات کراؤ گے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب تھوڑا سا جو ہے نا چلہ الٹا سیدھا ہو گیا ہے، 6 مہینہ اور لگے گا، تب تک میرے گھر کا خرچہ آپ انتظام کرا دیجئے، اور 6 مہینے کے بعد میں یقیناً آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دوں گا۔ اب انسان پھر وہاں پہنچا، 6 مہینے کا خرچ بادشاہ نے پھر اس کے گھر میں پہنچایا، پھر 6 مہینہ گزر گیا، یعنی اب 1 سال ہو گیا۔ 1 سال کے بعد اس آدمی کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے رکھا گیا، دربار لگا ہے، اس شخص سے پوچھا جاتا ہے، اے لوگوں بتاؤ، اے شخص تو بتا، 6 مہینہ جو تو نے چلہ کیا ہے، کیا ترکیب تو نے نکالا ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے؟ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ کیا بات کرتے ہیں، آپ بھی تو پاگل ہیں، کہاں خضر علیہ السلام اور کہاں میں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں اس سے کیسے ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اتنے میں بادشاہ نے جلال میں آیا اور کہا کہ ارے تو نے تو کہا تھا کہ ملاقات کراؤں گا، پھر تو ہی کہتا ہے کہ کہاں میں، کہاں خضر علیہ السلام؟ بادشاہ کے سامنے وہ شخص کہتا ہے، اے بادشاہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں غریب آدمی تھا، میرے گھر کا خرچ مجھ سے نہیں چلتا تھا، اس لیے میں نے بہانہ بنایا، اور 12 مہینہ آپ کے خزانے سے میرے بچے پلتے رہے، اور میں بہانہ بنا کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا، پہلا وزیر سے پوچھا، اے وزیر بتا، اس نے بادشاہ سے بغاوت کیا ہے، اس نے بادشاہ سے غداری کیا ہے، اس نے بادشاہ کے ساتھ چھنگالی کیا ہے، بتاؤ اس کو کیا سزا دیا جائے؟ پہلا وزیر اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اسی محفل میں ایک نورانی شخص، نورانی چہرے والے ضعیف آدمی بیٹھے تھے۔ جب اس وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، وہ بوڑھا آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے بادشاہ یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، تم بتاؤ اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے بادشاہ سے غداری کیا ہے، اس نے بادشاہ سے بغاوت مول لے لیا ہے، اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تب تک دوسرا وزیر کہتا ہے کہ اس کو کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے اور کتوں سے نچوا نچوا کے اس کو مار دیا جائے۔
तब तक वो ज़ईफ़ आदमी उठा। उठने के बाद कहा, ऐ बादशाह सलामत, बिल्कुल ये ठीक कहता है, बिल्कुल ये सही कहता है, इसको कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए, कुत्तों से इसको नुचवा के इसको ख़त्म कर दिया जाए। तब तक बादशाह ने अपने मखसूस लोगों को बुलाया और कहा, उस दरबार में अयाज नाम का मखसूस साथी बादशाह का वहाँ बैठे हुए थे। उसने बादशाह ने कहा, ऐ अयाज तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए। अयाज ने कहा, ऐ बादशाह, आपके खजाने से इसके बच्चे ने 12 माह तक परवरिश पाई है, इसमें गलती क्या है। अरे एक गरीब का भला हुआ है, एक गरीब की परवरिश हुई है, एक गरीब का घर चला है। अगर मेरा मशवरा माना जाए तो इसको आज़ादी दे दी जाए, इसको मारा नहीं जाए, इसलिए कि बादशाह के खजाने से गरीबों की परवरिश हुई है और बादशाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं हुई है। इतने में वो नूरानी चेहरे वाला खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐ बादशाह, ये बिल्कुल सही कहता है, इस आदमी के साथ यही होना चाहिए, इसको छोड़ दिया जाए। इतने में बादशाह ने कहा, ऐ जनाब, आप इधर आइए, क्या मामला है आपका। जब इसने कहा इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, इसको कत्ल कर दी जाए, इसको मार दिया जाए। दूसरे ने कहा इसको कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए, कुत्तों से नुचवा नुचवा के इसको मार दिया जाए। आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा ऐसा ही किया जाए। जब इसने कहा है कि गरीबों की परवरिश हुई है, इसको आज़ादी दे दी जाए, इसको छोड़ दिया जाए, आपका कहना है कि ये भी सही है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको आज़ादी दे दी जाए। ये शख्स ठीक कहता है। आखिर मामला क्या है, क्या बात है कि हर बात में आप हाँ मिलाते जाते हैं। उस शख्स ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, गलती इस वजीर की नहीं है, गलती आपकी है, गलती आपकी है। बादशाह ने कहा कैसे। उस शख्स ने कहा, वो नूरानी चेहरे वालों ने कहा, इसलिए कि तुम्हारा पहला वजीर जो है वो एक कसाई का बेटा है। पहला वजीर एक कसाई का बेटा है और इसके बाप की फितरत इस बच्चे के अंदर मौजूद है। इसका बाप जानवर को ज़बह करता है, कभी बकरी का गला काटता है, कभी भैंस का गला काटता है, कभी मुर्गे का गला काटता है। इसलिए इसका बाप जो है एक कसाई आदमी है, उसकी फितरत इसके अंदर आ गई है। गलती इसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने एक कसाई के बेटे को वजीर बना लिया। इतने में मैं बादशाह ने कहा, तुमने दूसरे आदमी के बात पर हाँ कैसे कहा, और ये भी कहा कि ये भी ठीक कहता है कि कुत्तों से नुचवा दिया जाए। उस शख्स ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, जिसने कहा कि इसको कुत्तों से नुचवा दिया जाए तो इसका बाप एक बादशाह का गुलाम है और उसके कुत्तों को वो नहलाता है, उसके कुत्तों को साफ करता है, उसके कुत्तों को खाना देता है। इसलिए इसके बाप की सिफत इसके अंदर आ गई है। गलती इसकी नहीं है, आपकी है कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले शख्स के बेटे को आपने अपना वजीर बना लिया। गलती इसकी नहीं है, गलती तो आपकी है कि एक कुत्ते को नहलाने वाला शख्स के बेटे को आपने अपना वजीर बनाया है। इसलिए बाप की सिफत इसके अंदर आ गई है। इसलिए इसने कहा है कि इसको कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए, इसको कुत्तों से नुचवा दिया जाए। बादशाह ने कहा, जब इसने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए तो आपने कहा ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। तो आखिर वजह क्या है, इसको भी खुलासा कीजिए। तो उस शख्स ने कहा, ऐ बादशाह,
تم جانتے ہو یہ ایاز جو ہے یہ ایاز سید زادے ہیں اور ان کے باپ دادا جو ہے اسلام کو بچانے کے خاطر اس کربلا کے میدان میں اپنا خاندان دے دیا، لیکن بدلہ لینے کے لیے کبھی نہیں سوچا، اس لیے اس نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بدلہ اس سے نہ لیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ جو ہے کھڑا ہو گیا اور بادشاہ نے کہا اے ایاز تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم سید ہو سید۔ بادشاہ کے سامنے ایاز کہنے لگے اے بادشاہ اب تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں سید ہوں سید، تو اس بابا نے میری راز کھول دی ہے، تو سنو جس خضر کا تم کو انتظار ہے اور ملاقات کے لیے تم تڑپتے ہو وہ کوئی اور نہیں، یہی خضر علیہ السلام ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہی خضر علیہ السلام ہے جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو بچے کا رنگ جو ہے خاندان کا پتہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس خاندان کا بچہ ہے، اس لیے علم دین حاصل کیجئے اور سیکھیے اور لوگوں کو سکھائیے کہ میرے بھائی آپ کے اوپر یہ باتیں فرض ہے، آپ کے اوپر یہ چیزیں ضروری ہے، اس کو مت کیجئے، اس کام کو ادا کیجئے، جو فرض ہے جو سنت ہے جو واجب ہے اس پہ عمل کیجئے اور جو ناجائز ہے اس بات سے رکیے۔ اس کو کہتے ہیں علم دین۔ تو علم دین جو ہے ہر مسلمان پر، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب پر فرض ہے۔ آج کل سہیل صاحب کے ہاں بارات آنے والی ہے، اس باراتی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہوگا، یہ کیسے اس باراتی کو نبھائیں گے، تو اس کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کس ٹائم ہم اس کو کھانا دیں گے، کس ٹائم ہم اس کو پانی دیں گے، کس ٹائم اس کو ناشتہ کھلائیں گے اور کس ٹائم نکاح ہوگا، ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی دین پر چلنے کے لیے دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ناپاک ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کریں گے، اس میں 3 باتیں فرض ہیں۔ کتنی بات 3 بات، غور سے سنیے، پھر کسی میلاد میں جائیے تو پھر کسی دوسری بات کو یاد کیجیے، ابھی اس بات کو یاد کیجیے، اس کے بغیر آپ کبھی پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات غسل میں جو ہے وہ کلی کرنا ہے، حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر روزے کی حالت سے نہیں ہے تو اس ہڈی تک، گلے کے جنم ہڈی تک اس پانی کو پہنچائیے اور 3 مرتبہ غرغرہ کیجئے، یہ پہلی فرض آپ پر ہے۔ کیا ہے؟ غسل میں کیا ہے؟ پہلا فرض ہے وہ کلی کرنا۔ اگر آپ روزے کی حالت سے ہیں، روزہ رکھے ہیں، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا کسی اور دن کا روزہ ہو، اگر روزے سے ہیں تو صرف کلا کیجئے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرہ کیجئے، حلق تک پانی پہنچائیے، یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہوگا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھائیے۔ اگر عورت ہے تو ناک میں جو زیور پہنی ہے اس کو ہلائیے تاکہ ناک کے اس سراغ میں پانی پہنچ جائے۔ مرد ہے تو ناک میں پانی چڑھائیے، عورت بھی چڑھائیں۔ اگر روزے سے ہے تو صرف ناک میں پانی چڑھائیے اور پھر اس پانی کو نکال دیجئے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو اس نرم ہڈی تک
پانی کو لے جانا آپ پر فرض ہے. جب تک پانی اس نرم ہڈی تک نہیں پہنچتا ہے فرض ادا نہیں ہوگا, اور جب تک فرض ادا نہیں تب تک آپ پاک نہیں ہوں گے. تو دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا ہر آدمی کے لیے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, جو بھی ہو, ہر آدمی کے لیے یہ بات فرض ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت سے نہیں ہیں تو ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے, اور اگر روزے سے ہیں تو صرف پانی پہنچائیے اور نکال دیجئے. اگر روزے سے نہیں ہے تو نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے, اچھے طریقے سے ناک کو صاف کیجئے. یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض کیا ہے؟ بہت مشکل ہے وہ. تیسرا فرض بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا. بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا یہ تیسری بات ہے غسل میں, اور یہ تیسرا فرض ہے. جب تک آپ کے جسم میں جتنی جگہ ہے ہر جگہ میں ہر چیز میں پانی پہنچ نہ جائے تب تک تیسری فرض ادا نہیں ہے, اور جب تک یہ فرض ادا نہیں ہوگا تب تک آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا, اور جب تک غسل نہیں ہوگا تب تک آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ جنازے کی نماز میں, نہ آپ کا وضو, کچھ نہیں ہوگا. تو کیا کرنا ہے اس میں؟ عورت ہے تو کان میں زیور پہنتی ہے, تو کان کو اچھے طریقے سے اس زیور کو ہلائے تاکہ اس سراغ میں بھی پانی پہنچ جائے. ناک میں زیور ہے اس کو ہلائیے تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچے, اس لیے کہ یہ تیسرا فرض ہے غسل میں. یہ تین بات غسل میں سب کے لیے فرض ہے. اور میرے دوستو, جب تک اس کو ادا نہیں کر لیں گے تب تک کوئی بھی ماء کا حلال پاک نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے اور یاد کیجئے, اور کل سے جب بھی آپ غسل کرنے کے لیے جائیں, چاہے آپ پاک ہو چاہے ناپاک ہو, ہر حال میں اس بات پہ عمل کیجئے, اور پہلے کلا کیجئے, پھر ناک میں پانی چڑھائیے, اور پھر پورے بدن میں پانی بہائیے. یہ تین بات غسل میں فرض ہے, اس کو ادا کیجئے. اس کے بعد آپ وضو میں آئیں گے, نماز پڑھنے جائیں گے. پھر جب نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے اس سے پہلے آپ پر فرض کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وضو بنانا ہے. آپ کو وضو بنانا ہے. تو وضو میں کیا بات فرض ہے اس کو جانتے ہیں. جب تک وہ بات آپ ادا نہیں کریں گے, جان نہیں لیں گے, تب تک وہ وضو آپ کا مکمل نہیں ہوگا. کیا؟ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں. غسل میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں, یاد رکھیے گا. اور وضو میں 4 باتیں فرض ہے. جب تک اس کو کر نہیں لیں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا. وضو میں پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھلنا. سر کے بال جہاں سے نکلتے ہیں اور اس داڑھی کے آخری حصے تک, اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, سب پر فرض ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دھولے, اس پر پانی بہے. اگر ایک بال بھی سوکھا رہ جائے گا آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا, پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو سر کے بال جہاں سے نکلتے ہیں نا, اور داڑھی کے آخری حصہ تک, اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک دھلنا فرض ہے. اس کے بیچ میں اگر ایک بال سوکھا رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. وضو میں یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ کہنوں سمیت ہاتھ دھلنا, یعنی اس ناخن سے لے کر کے یہاں تک
कहनू के ऊपर तक इसको धुलना आप पर फर्ज है। इसके बीच में अगर एक बाल सूखा रहता है तो आपका वजू नहीं होगा। ये दूसरा फर्ज है। तीसरा फर्ज क्या है? सर का मसह करना। चौथा सर का मसह करना, इसको मसह कहते हैं। आप इधर ऐसे हाथ कीजिए, उसके बाद ऐसे लेके जाइए, फिर पीछे से पलट के ऐसे लाइए, फिर कान का मसह कीजिए, फिर हाथ को वापस लाइए। ये आपका चौथाई सर का मसह हो गया। ये 3 फर्ज आप पर अदा हो गया। वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ है? 4 बात, एक और बाकी है। और गुस्ल में 3 फर्ज है। वज़ू में 4, गुस्ल में 3। तो चौथा फर्ज क्या है? पैर को धुलना। क्या धुलना? पैर। पैर कहाँ तक धुलेंगे? इसको टुकना कहते हैं। आप यहाँ तक धुलिए। सबके लिए है ये, औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, सबके लिए यह तरीका है और सब पे फर्ज है। इन 4 बातों को जो अदा कर लेता है उसका वज़ू मुकम्मल होता है, फिर वह नमाज पढ़ने के लायक हो जाता है और नमाज उस पर फर्ज होता है। तो ये 4 बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? 4 बात। गुस्ल में 3 बात, वज़ू में 4 बात। वज़ू में 4 फर्ज है, गुस्ल में 3 फर्ज है। बाकी जो आप करते हैं वो कहीं सुन्नत है, कहीं मुस्तहब है, कहीं क्या मुस्तहब है, सुन्नत है, सवाब है। लेकिन मैंने जो बताया इस पे अमल कीजिए, तब जाके आप पाकी हासिल करेंगे, तब जाके आपका गुस्ल मुकम्मल होगा, वज़ू मुकम्मल होगा, तब जाके आप नमाज पढ़ने के लायक बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला जिस बच्ची की निकाह होने वाला है, मौला तो अपने हबीब के सदक़े में सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके पे अमल करके निकाह करने की तौफीक अता फरमा। और मौला उस निकाह को काबिल कबूल अता फरमा और उनके नस्ल को ता क़यामत तक जारी और सारी और ईमान वाला पैदा फरमा, नेक और साले औलाद अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु इलैहि। सब मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए